اسد صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، علامہ صاحب کیا ائمہ کی احادیث اور ائمہ کی سینگز میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو تہذیب الاحکام اور الاستبصار کیوں لکھیں؟ کیا ان کتابوں میں احادیث کا اختلاف دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ پلیز رپلائی ان ڈیٹیل۔ جناب اسد صاحب، قرآن اور صحیح احادیث میں ائمہ کے فرامین میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ یا احادیث کی سند ضعیف ہے اور اس کی وجہ سے وہ روایت اپنے معیار پر صحیح نہیں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے اختلاف سند صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا کبھی اختلاف ظاہری لحاظ سے دلالت میں بھی ہوا کرتا سند صحیح ہونے کے بعد، لیکن ان کی دلالت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور آپ کو اس فلسفی دہریے کا واقعہ پتہ ہوگا امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جو تناقض قرآن پر ایک کتاب لکھ رہا تھا جس میں اس نے مختلف آیتیں نکالی تھی، جس میں آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف دکھایا گیا تھا، لیکن امام عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے سے اس ترکیب کے ساتھ اس کے پاس بھیجوایا کہ پہلے وہ ان کے ساتھ دوستی بناتا ہے اور پھر امام کا ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ کیا تم ان آیات میں جو تناقض دیکھ رہے ہو، کیا اللہ کی بھی وہی مراد ہے جو تم ارادہ لے رہے ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ کا ارادہ اور ہو اور تم کچھ اور ارادہ کر رہے ہو؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس دہریے فلسفی نے کہا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ کہا کہ میرے ذہن میں ایک ایسی بات ہے۔ کہا نہیں، میں تمہاری علمیت کو جانتا ہوں، تمہارا ذہن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تم اس قسم کا سوال کر سکو۔ تو پھر اس شاگرد نے نام لیا کہ مجھے 11ویں امام نے یہ سوال دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا یہ ہو سکتا، اور اس کے بعد اس نے اپنے تناقضات قرآن پر غور کیا تو اس کو لگا کہ بالکل صحیح بات کہی گئی۔ اس نے اپنی کتاب اسی وقت پھاڑ کے پھینک دی اور اس طرح تناقض قرآن کے شبہ کو امام نے اپنے زمانے میں اتنی عمدگی سے حل کر دیا، ورنہ وہ کتاب معاشرے میں طوفان پیدا کرتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دلالتوں کو کبھی کبھی ہم تناقض اور اختلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ